ایک مولانا کا بیان سن رہا تھا، اس میں الیگزینڈر دا گریٹ مطلب جو پرشین یہ تھا، اس کو اس نے مسلمان بتایا تھا کہ وہ سکندر اصل عالم تھے. جی بیسیکلی ہاں بیسیکلی یہ دلکر نین ہے نا، دلکر نین میجورٹی آف دا مسلمان کہتے ہیں کہ دلکر نین لفظ ہے دو سینگوں والا، دو سینگوں والا کرنین، جس کے دو سینگ ہو. دلکر نین جو الیگزینڈر دا گریٹ تھا ہسٹری کے اندر، وہ واحد کنگ یا رولر یا اٹیکر تھا جو کہ ایک پہنتا تھا ٹوپا سر کے اوپر جس پہ دو سینگ ہوتے تھے لوہے کے، یعنی جو ہیلمٹ وہ پہنتا تھا نا اس پہ دو سینگ تھے، اور اس کا جو سکے جب نکلے تھے تو اس کے اندر بھی دو سینگ بنے ہوئے تھے اس کے سر کے اوپر، بیکاز ہی یوزڈ ٹو ویئر اے ہیلمٹ ود ٹو ہارن. تو بہت سارے مسلمان جو ہیں وہ الیگزینڈر دی گریٹ کو ذوالقرنین مانتے تھے. اچھا، اور بڑے عرصے تک مانتے رہے، کوئی 800-900 سال تک مانتے رہے. وہ کیوں؟ کیونکہ تمام باتیں جو حدیثوں میں جو تفسیروں میں لکھی ہوئی ہیں وہ ایگزیکٹلی وہی ہیں جو ذوالقرنین جیسی ہیں. ٹھیک ہے، لیکن پھر ہوا یہ کہ لیٹسٹ ریسرچ نے ثابت کیا مختلف ریفرنسز کے تھرو کہ الیگزینڈر دا گریٹ جو سکندر اعظم ہے وہ گے تھا. ہی واز اے گے، وہ لونڈے باز تھا. تو پھر جو لیٹر آن مسلمان تھے انہوں نے کہنا شروع کر دیا نہیں 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 نہیں، یہ الیگزینڈر دا گریٹ نہیں ہے، لوگوں کو غلط قیاس ہوا تھا. کیونکہ بھائی ایک کیونکہ بقول قرآن کے وہ تو ایک بہت بڑا پروفٹ تھا، نبی تھا، تو وہ نبی ذوالقرنین نبی کو گے تو نہیں رکھ سکتے تھے. تو اب جب الیگزینڈر دا گریٹ ثابت ہو گیا کہ گے ہے تو مسلمان کہنا شروع ہو گئے نہیں 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 نہیں، ذوالقرنین جو ہے وہ الیگزینڈر دا گریٹ نہیں ہے. لیکن ابھی بھی چونکہ بہت سارے مسلمانوں کو نہیں پتا کہ سکندر اعظم الیگزینڈر دا گریٹ واز اے گے پرسن، یعنی اس کی بیوی گرے نہیں، ہومو سیکسول، غلط بول رہا ہوں لفظ، ہومو سیکسول دونوں کے ساتھ، بائی سیکسول، سوری بائی سیکسول. جی 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 he used to go for both, right. جب بندہ مل گیا بندہ، جب بڈی مل گئی بڈی، نہیں اسے کوئی ٹینشن نہیں تھی، ٹھیک ہے جو ملے آ جا بھائی. تو وہ اس کی وجہ سے ابھی تک بہت سارے انڈین پاکستانی لوگوں کو نہیں پتا اس ہسٹوریکل فیکٹ کا. تو اس وجہ سے ابھی تک وہ ارلی اسکالرز کی کی باتوں کو اپنائے ہوئے کہتے ہیں کہ ذوالقرنین جو ہے وہ سکندر اعظم الیگزینڈر دا گریٹ ہے، بٹ he was not. پرابلم یہ ہے کہ قرآن اور محمد نے صرف وہ باتیں بتائی ہیں جو اس نے لوگوں سے سنی ہوئی تھی. اس زمانے میں جو قصے چل رہے تھے نا، اس نے وہ قصے لکھوا دیے قرآن میں. اللہ تو ہے کوئی نہیں، ابھی آپ کو ثابت کیا تھا. اب اسی طرح یہ ذوالقرنین کے بارے میں ایک قصہ کس طرح آیا تھا کہ کسی اس کے اسباب النزول یہ ہے کہ کسی نے پوچھا اس سے محمد سے کہ یار اگر تم سچے نبی ہو تو ہمیں ذوالقرنین کے بارے میں بتاؤ، کیونکہ اس زمانے میں اتنا کچھ نہیں پتا تھا لوگوں کو ذوالقرنین کا. اب محمد جو ہے نا وہ پھرتا ہوتا تھا تجارت کے لیے، اس نے کہانیاں سنی ہوئی تھی. قرآن بھی اسی لیے کہتا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں تم سے کہ بتاؤ کہ ذوالقرنین کون ہے، تو ہم بتاتے ہیں کہ ذوالقرنین کون ہے. ذوالقرنین وہ ہے جس نے ایک سفر کا راستہ کیا اور وہ طلوع فجر تک جا پہنچا وغیرہ وغیرہ وغیرہ. لیکن وہ جو ہے نا آیت چیپٹر نمبر 18 کی وہ شروع یہاں سے ہوتی ہے کہ یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں. تو اسباب النزول بھی ہے. تو محمد نے اس کو ذوالقرنین کو اپنا پروفٹ بنا دیا. انہوں نے کہا انہوں نے امب دا پتا نہیں، چلو میری گل مان لیں گے. لیکن اتنے عرصے کے بعد 2000 سال کے بعد جب ساری چیزیں فیکچوئل نظر آ گئی ہیں، مجھے آج کے زمانے میں سمجھ نہیں لگتی کہ مسلے کیوں ہیں، آج کے زمانے میں کیوں ہیں. اس وقت چلو ٹھیک ہے یار، لوگوں کے پاس عقل نہیں تھی، ریفرنسز نہیں تھے، نالج کا فقدان تھا، there were so many problems، اور قرآن کی ان عجیب عجیب باتوں کو لوگ مان بیٹھے. سچا kind of make sense. اس وقت جب اتنا نالج ہے، انفارمیشن ہے، سارا کچھ ہے، اس وقت یہ کیسے مان کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ That's the bigger problem. بدوؤں کی عقل پہ کوئی کیا روئے. یہ یونیورسٹی کالج جانے والی مسلمان امت کو کیا ہو گیا ہے بھائی؟ انہوں نے عقل کدھر پھینک دی ہے؟ ان کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ ان کو تو آج سب معلوم ہے نا. اس وقت تو چلو جس کو جو میں تو کنسیشن دینے کو تیار ہوں بھائی اس زمانے میں، چلو کیا پتا جس کو جتنا معلوم ہے اس نے بتا دیا، اس حساب سے تو غلط بھی ہو سکتا ہے. لیکن آج کے مسلمان کو کیا مسئلہ ہے؟ اس نے آگے کیوں نہیں بڑھنا ہے؟ اس نے کیوں اٹکے رہنا ہے ان غلط باتوں پہ؟ ایگزیکٹلی میں آج کے مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں نا. آج کل تو انفارمیشن اوپن ہے، یو کین سرچ، یو ول فائنڈ اٹ. قرآن میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو پہلے سے نہ بتائی گئی ہو، پہلے سے نہ ہو. اور محمد نے جو جو باتیں بتائی ہیں جنت کی، اچھا محمد نے جنت کی جتنی باتیں بتائی ہیں نا، وہ رومن بادشاہ سیزر نے جو ایک آئلینڈ پہ گیا تھا، اس آئلینڈ پہ اس نے جو جو کچھ کیا ہوا تھا نا، اس نے لوگوں کے نام منہ سے سنا ہوا تھا. اس نے ایک بڑا سا محل بنایا، رائٹ سائڈ پہ دیکھو تا حد نگاہ اس کا محل ہے، اس کے باغ ہیں. لیفٹ سائڈ پہ دیکھو تا حد نگاہ اس کا باغ ہے.
اور اس کے بعد سمندر ہے, پانی پانی, ٹھیک ہے, تو پانیوں کے اوپر آ گیا. پھر اس کے محل میں موتیوں کی طرح لڑکے گھومتے پھرتے ہیں جو اس کو سرو کرتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ سیزر, جولیس سیزر کی کہانی ہے ساری. اس نے محل بنایا تھا اینڈ میں, وہاں پہ ہر قسم کی بچی وہ اپنے علاقے سے ٹیٹم ٹیٹ بچیاں پکڑ کے اس محل میں لے جاتا ہے, ٹھیک ہے. ایسی بچیاں جو جس نے کبھی کسی مرد کے ساتھ کچھ نہ کیا ہو, قرآن بھی یہی کہتا ہے, وہ بچی جس نے کبھی کسی مرد کو ٹچ بھی نہیں کیا, یہ والی ہم تمہیں جنت دیں گے, وہ وہاں پہ لے جاتا تھا, ان کے ساتھ شب گزاری کرتا تھا. ایک ایک نہیں, کئی کئی بچیاں اس کے پاس ہوتی تھی, 72 کے ساتھ ایک ہی دفعہ میں کرتا تھا. 72 کا لفظ آ گیا قرآن کے اندر. وٹ ایور یو ول ہیئر اباؤٹ جولیس سیزر اینڈ ہز پیلس, جو اس نے وہ کیپریا کے پاس ایک آئیلینڈ کے اوپر بنایا تھا اپنے آخری اوقات میں, اور وہاں پہ اپنی اینڈ جو ہے اس نے سفر کیا, وہ سارا کچھ آپ کو قرآن میں ملے گا. شراب ملے گی, ایسی خوبصورت شراب کہ آپ جتنی مرضی پی لو آپ کے سر میں درد نہیں ہوگا, آپ کو قرآن میں وہی ملے گا. جولیس سیزر کی شراب, اس نے کتنے پرانے لوگوں نے شراب رکھی تھی, وہ جو اچھی اچھی پرانی شراب تھی اس نے وہاں پہ رکھی کہ وہ ہیڈک نہ دے لیکن مستی کرائے, وہ اس نے وہاں پہ لے جا دی. اب جو بچے لڑکے ہیں وہ اس نے وہاں پہ رکھ دی. یار you will find everything that Julius Caesar had in his palace. محمد وہ ڈسکرائب کر رہا ہے. انگور جولیس سیزر کا فیورٹ. آپ ہسٹری پڑھو یار جولیس سیزر کی, you will know that, you will know. اس نے جو جو کچھ وہاں پہ کیا تھا نا, وہ سارا کچھ محمد نے بتا دیا جنت میں ملے گا. کیوں محمد کو یہاں پہ نہیں مل سکتا تھا؟ کوئی نئی چیز بتاؤ مجھے. ہاں صرف جو ایک چیز ہے وہ اس نے دوسری جگہوں سے لی ہے, وہ یہ لیا ہے کہ جنت میں آپ کی زندگی کبھی ختم نہیں ہونی, ایور لاسٹنگ لائف. یہ اس نے بائبل سے چک لیا, ایور لاسٹنگ لائف. انہوں نے کہا چلو جی ایتھو چک لو, دو چیزیں ایتھو چک لو, دو چیزیں اتھو چک لو, چلو جی اسلام بن جاتا ہے. واٹس دا پرابلم؟ دیٹس اٹ. پر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ دیکھو جنت کا نقشہ کیا کھینچ رہا ہے, جو آپ اس دنیا میں بنا سکتے ہو اگر آپ کا پیسہ ہو. What is the benefit of the heaven? اگر آپ اس دنیا میں بنا سکتے ہیں اگر آپ کا پیسہ ہو, کیا بینیفٹ ہے؟ Nothing. Everlasting sex. جولیس سیزر گھنٹوں بڑا سیکس کر لیتا تھا. کیسے؟ سارا کچھ آپ کو مل جائے گا. میں نے ایک زمانے میں ایک پریزنٹیشن دی تھی, جولیس سیزر. میوزک کی آواز کہاں سے آ رہی ہے بھائی؟ پتہ نہیں کوئی گٹار بجا رہا ہے, علی بھائی بجا رہے کیا؟ اینی ہاؤ, تو یہ بیسک آپ جب دیکھو گے آپ کو پتہ لگے گا اسلام میں آپ کو ہر چیز ملے گی. سکندر اعظم بھی اسی طرح آ گیا, لوگوں نے کہا شاید نبی ہمیں کچھ بتا دے اس کو ثابت کرنے کے لیے. چلو جی واہ جی واہ ماشاءاللہ, ذوالقرنین آ گیا. آج ذوالقرنین بائی سیکشوئل ثابت ہو گیا. نہیں یہ سکندر اعظم نہیں, کوئی اور ہے. کون ہے پتہ نہیں. قرآن میں ایک بندے کا ذکر ہے جو ایک جگہ سے چلا اور دوسری جگہ تک پہنچ گیا, زمین کے ایک کونے سے چلا دوسرے کونے تک پہنچ گیا, سورج نکلنے والی جگہ سے گیا سورج غروب ہونے کی جگہ تک پہنچ گیا, پھر وہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا, وہاں پہ اسے ڈیم بنا دیا, سارا کچھ کر دیا. کسی کو پتہ ہی نہیں ہے, ہسٹری میں کوئی ریکارڈڈ نیم ہی نہیں ہے اس کا. کیا بکواس ہے بھائی. ہیلو, ہسٹری میں کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے اس چیز کا, اتنے بڑے شخصیت کا کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے. کیا بکواس ہے, کیا بکواس ہے یار. یار عقل کے ناخن لو تم لوگ, عقل وقل کے ناخن لو. خضر, اس نے جناب خضر نے کیا کیا ہوا ہے, خضر نے پیا ہوا ہے آب حیات سے پانی. خضر نے آب حیات سے پانی پیا ہوا ہے, وہ مر ہی نہیں سکتا. لو جی, یہ ان کا ایک نبی ہے خضر. موسیٰ خضر کے پاس جا کے اس سے نالج لینے جا رہا ہے. اللہ نے کہا تو خضر کے پاس جا کے نالج لے. اللہ تو فرشتے بھیج رہا ہے, تو میرے سے ڈائریکٹ باتیں کر رہا ہے, اللہ تو بتا دینا مجھے علم دے دے, تو ہی دے دے, نہیں تو جا خضر سے جا کے سیکھ. موسیٰ اللہ کہہ رہا ہے میرے سے زیادہ دانا, میرے سے زیادہ کوئی عقل مند شخص بھی ہے؟ ہاں ہے. کون ہے؟ اللہ. خضر. کیا کروں, کیسے جاؤں اس سے جا کے نالج لے, کیسے جاؤں؟ تو ایسا کر, ایک مچھی لے, اسے باسکٹ میں ڈال, جہاں پہ مچھی باسکٹ میں سے کڑم کر کے باہر نکل جائے گی اور تیرنا شروع کر دے گی, سمجھ لیں وہاں پہ خضر ہے. اب مچھی کیسے تیرنا شروع کر دے گی؟ وہ آب حیات یعنی کہ ہمیشہ زندہ رکھنے والا پانی, آب حیات, آب حیات, حیات زندگی دینے والا پانی,
وہ وہاں پہ جا کے دو دریاؤں کے کراس سیکشنل کے اوپر جا کے جو ہے نا نیند آ گئی, وہ پانی کی چھینٹیں گری مچھی جب کرم کر کے پانی کے اندر چلی گئی, مچھی زندہ ہو گئی. خضر نے آبے یاد پیا ہوا ہے, بھائی یہ کدھر ہے آبے یاد, سانو بھی 10 دن اسی جا کے پی لئیے. اتنی آبادی ہے دنیا کی 8 بلین آبادی کے 7.5 بلین آبادی, سب کو آبے یاد چاہیے بھائی, آج تک نہیں ملا کسی کو. موسیٰ چلا بھی گیا آبے یاد لینے, اس وقت ہوائی جہاز بھی نہیں تھے, کشتیاں بھی شاید بڑی مشکل سے تھیں کیونکہ چلتی نہیں تھی, ہوا سے چلتی تھی, گاڑیاں نہیں تھی. وہ موسیٰ ایجپٹ سے نکلا آبے یاد والی جگہ بھی پہنچ گیا. کیا ڈرامے بازیاں لکھی ہوئی ہیں بھائی, آبے یاد نہ ہوا پتہ نہیں کیا ڈرامہ ہوا. وہاں سے وہ پکڑتا ہے کشتی میں بیٹھ کے, کشتی میں سوراخ کر دیتا ہے. موسیٰ کہتا ہے کشتی میں سوراخ کیوں کیا؟ کہتا ہے میں نے کہا تھا نا بولنی, جو میں کروں گا بولنی نا. کیا بکواس ہے, اگر تو نالج لینے گیا تو تجھے بتانا ہے ہر چیز, ڈنگر. تو آپ کو پورے قرآن کے اندر اس ٹائپ کی بہت ڈھیر ساری چیزیں ملیں گی. پھر موسیٰ کہاں سے پکڑا؟ موسیٰ پکڑا ببلیکل کریکٹر, اس کو ایڈ کر دیا خضر کے ساتھ, ایک کہانی کے ساتھ جوڑ دیا, اپنی کہانی بنا دی. جہاں سے مرضی ایک چیز وہاں سے پکڑی, ایک چیز وہاں سے پکڑی. اچھا اب جنت میں جانا ہے, کیسے جانا ہے؟ پل صراط کراس کرنا ہے. پل صراط کیا ہے؟ وہ ایک پل ہے جو اس نے پکڑ لیا. زوراسٹرینز کہتے تھے کہ ان کا ایک برج ہے, برج آف سم تھنگ, مجھے بھول گیا اس کا نام. تو برج آف, اس کے برج کے اوپر سے گزرو گے تو آپ ایور لاسٹنگ لائف تک پہنچو گے. محمد نے وہ بھی چوری کر لیا, پل صراط بنا دیا. اس برج کے نیچے کیا جہل. قرآن چیپٹر نمبر 19 ورس نمبر 70-71, نہیں ہے کوئی جو اس کے اوپر سے گزر سکے ایکسپٹ کہ پہلے وہ گر جائے گا جہنم کے اندر, اور پھر اللہ جس کو چاہے گا اس میں سے نکال دے گا. قرآن کے اندر لکھ دیا یار, زوراسٹرین کی کتاب کا پل ایز اٹ از قرآن نے ڈال دیا. سورہ 19 آیت نمبر 71-72. سیریسلی لو آگ پرست بھی بیچ میں آ گئے. یعنی کوئی چیز چھوڑی نہیں. جو محمد کے ارد گرد جتنے بھی آئیڈیالوجیز تھیں وہ پکڑ کے اس نے تھوڑا سا موڈیفائی کر کے, جو سنتا رہا تجارت کرتے ہوئے جاتے ہوئے, جو کچھ سنتا رہا, وہ جو بندہ جو کہتا تھا وہ محمد اس کے اندر گیم ڈال دیتا تھا, جو اس نے سنا ہوتا تھا. اب مسلمان آج ڈرتے ہیں اللہ میاں میں جنم میں بہ گیا. کون سی جنم؟ وہ آگ پرستوں والی جنم, کیونکہ پل تو وہاں پہ تھا, محمد نے کاپی کیا تھا. پل صراط کی ضرورت کیا تم لوگوں کو؟ Why do you need پل صراط؟ جب اللہ نے پیمانے میں لیفٹ اور رائٹ حاوی کر دینا ہے, سارا کچھ ہو جانا ہے, اس کے بعد why do you need a bridge؟ اس کے بعد برج کی ضرورت ہی نہیں ہے. برج کہاں سے آ گیا بیچ میں؟ لاجیکل فیلیسی ہے. اگر آپ کا سارا میزان پہلے ہی کیلکولیٹ ہو گیا ہے, آپ دائیں ہاتھوں میں آپ کا نامہ اعمال آ گیا ہے, اب آپ پل کراس کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ کو آئیڈیا ہی نہیں تھا کہ زوراسٹرینز جو تھے, زوراسٹرین نہیں, آگ پرستوں کو کیا کہتے ہیں؟ زوراسٹرین نہیں کہتے ہیں, I don't know کیا کہتے ہیں, مجھے بھول گیا. جو آگ پرست والے لوگ تھے, صحیح بولے, ہاں زوراسٹرین, وہ پل صراط کا ان کا کانسیپٹ کیوں ہے؟ کیونکہ وہاں پہ لیفٹ رائٹ پہ نامہ مال نہیں ہے. محمد چوری کیا, چوری کا مال ہے, چوری کا مال ہے. تو لہذا چونکہ چوری کا مال ہے, لہذا محمد نے اپنی آئیڈیالوجی کے ساتھ چوری کا مال جب لگایا تو اب اس کی لاجک ہی نہیں بن سکتی. کیسے بنے گی؟ اور تمہارے ماتھے پہ جو محراب ہے نا, اس پہ ذرا روشنی نکلے گی, اور وہ جو اندھیرے کے اندر پل ہے نا, اس کو تم دیکھ سکو گے. ارے نہیں, لیکن پل تو بلیڈ کی طرح تیز ہے, اس میں پیر رکھو گے کٹ جاؤ گے. ارے وہ جو تم قربانی کے جانور کاٹتے ہو نا ہر عید الاضحیٰ کے اوپر, اگر تم نے سچی نیت سے کیا ہوگا اس جانور پہ بیٹھ کے پل کراس کرو گے, اس کے پیر نہیں کٹیں گے. ابے بچپن سے یہ کہانیاں سنتے آ رہے ہیں یار, بچپن سے اس ٹائپ کی سٹوپڈ کہانیاں سنتے آ رہے ہیں, اور ہم یقین کر کے بیٹھے ہوئے. جب پڑھنے جاتے ہیں پتہ لگتا ہے یار ہر چیز لیفٹ رائٹ سے اٹھائی ہوئی ہے, کوئی کہیں سے اٹھا لی, کوئی کہیں سے اٹھا لی, کوئی کہیں سے. محمد گیا ہر جو ہے وہ لیول کے اوپر, جنت کے ہر لیول کے اوپر جا کے کنڈی کھڑکا رہا ہے. کنڈی نہ کھڑکا سونیا ہے, لیکن وہ کھڑکا رہا ہے. اندر سے جو ہے نا وہ دربان جو ہے دروازہ کھولتا ہے, دروازہ کھولتا ہے, کہتا ہے ہاں بھائی کون ہے؟ جبرائیل. تیرے ساتھ یہ کون ہے؟ محمد. کیا محمد کو پرمیشن ہے آنے کی؟ ہاں جی. اوکے میں دروازہ کھولتا ہوں. تو دروازہ کھل جاتا ہے. کہاں سے اٹھایا؟ وہ جو ازرا میرا ہے, ازرا مدرا جو ہے, جو گیا تھا زوراسٹرین کا, وہ گیا تھا اوپر یہ ساری کام کرنے, وہاں سے اٹھایا. یہ جو کہانی ہے یہ وہاں سے اٹھائی ہے. ازرا مدرا جو ہے, جو بھی اس کا نام ہے, ازرا میرا, ازرا مدرا, کچھ بھی جو بھی اس کا نام ہے, وہ یہ کہانی کر کے آیا ہوا ہے. ان کی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے. یہ بھی میں نے
کیجئے گا اسٹریم کے اندر. کچھ یہاں سے اٹھا لیا, کچھ بائبل سے اٹھا لیا, کچھ یہودیوں کے لفظ آف ماؤتھ سے اٹھا لیا جسے تالمود کہتے ہیں, اورل ٹریڈیشن سے اٹھا لیا جو اس نے سنا یہودیوں کے منہ سے, ٹھیک ہے, ورڈ آف ماؤتھ, اورل ٹریڈیشن سے چک لیا. تو محمد کے پاس تو امب بھی نہیں تھا خود کا کچھ. what did he give you? what new did he give you? he gave you what? fighting. اس نے ایونچولی خود کہہ دیا فائٹنگ, لڑائی کرو, قتل و قتال کرو اور بچیوں کو غلام بناؤ. بچیاں غلام کون بنائے تھے؟ رومنز. وہ بھی اس نے وہاں سے اٹھا لیا. رومن جب لڑائی کرتے تھے, جو لڑکیاں ہاتھ آتی تھیں ان کو ملک الیمین بنا لیتے تھے, ان کے ساتھ سیکس کرتے تھے. یہ اٹھا لیا اس نے رومن سے, رومن آئیڈیالوجی سے. ازورا مزدا, یس ازورا مزدا, تھینک یو. الیکٹروسٹیٹک, تھینک یو. ازورا مزدا. تو محمد نے وہ چیز رومن سے اٹھا لی. بچیاں پکڑو, ان کے ساتھ ڈنگ ڈونگ بجاؤ, جتنی مرضی بچیاں لے لو, کوئی لمٹ نہیں ہے. یہ وہاں سے اٹھا لیا اس نے. تو what is new in Quran at the end of the day? کیا ہے, کیا دیا ہے قرآن نے آپ کو؟ Where is the salvation in Quran? Where is the salvation? یہ جو ہے نا, تم اسلام قبول کر لو, تم جو ہے نا بچے بن جاؤ گے, یہ بھی آپ نے دوسری جگہ سے اٹھایا. یہ آپ نے کرسچن سے اٹھا لیا. کہاں سے اٹھا لیا جی؟ آپ ایک نئے, یو آر ری بورن ان کرائسٹ, آپ دوبارہ پیدا ہوتے ہو کرائسٹ میں. جتنے مرضی بڑے ہو جاؤ, the statement that the Christian says you are reborn in Christ. آپ ری بورن, آپ کی ری برتھ ہوئی ہے جب آپ نے اسے ایکسپٹ کیا. اوکے, یہ چیز آپ نے وہاں سے اٹھا لی ہے. سو آپ محمد, کوئی نئی تھیولوجی تو نے دی ہے, ون نیو تھیولوجی جو پہلے سے موجود نہ ہو کسی نہ کسی اور جگہ کے اوپر, ٹھیک ہے. پھر جو آگ سے شیطان بنائے اور دور سے اینجل بنائے, یہ کہاں سے اٹھایا؟ یہ آپ نے کنزا ربا سے اٹھا لیا. کنزا ربا میں کیا ہے؟ کنزا ربا کیا ہے؟ کنزا ربا ایک کلٹ ہے, کلٹش موومنٹ ہے جس کے آج بھی 3-4 ہزار فالوور موجود ہیں اس دنیا میں, ٹھیک ہے. جو بیبلیکل جان بیپٹسٹ ہے, اس کے فالوورز نے جب یسوع مسیح کو نہیں اپنایا تو انہوں نے ایک یہ آئیڈیالوجی نکالی, اس کا نام کنزا ربا کتاب. وہاں سے لفظ توحید آپ نے وہاں سے اٹھا لیا. ان کی کتاب کا پہلی چیپٹر کا نام ہی توحید ہے. جس طرح یہاں پہ پہلے چیپٹر کا نام کیا ہے؟ سورہ فاتحہ. ان کے پہلے چیپٹر کا نام ہے توحید. وہاں پہ اللہ کے 99 ناموں میں سے 56 نام وہاں پہ لکھے ہوئے ہیں توحید کے چیپٹر میں. وہ آپ نے وہاں سے اٹھا لیا. لو جی, توحید وہاں سے آ گیا. اس کے بعد نوری اور ناری فرشتے, وہ آپ نے کنزا ربا سے اٹھا لیے. تو بھائی پیچھے کیا ہے, کون سی چیز ہے جو آپ نے نہیں نکالی ہے بھائی؟ What did you brought? آپ تو سو کالڈ ابراہیمی کا ریلیجن لے کے آ رہے تھے. اگر آپ سو کالڈ ابراہیمی کا ریلیجن لے کے آ رہے تھے, which is a stupid terminology, no Christian would say کہ ہم ابراہیم کو فالو کرتے ہیں. کوئی کرسچن نہیں یہ بات کہتا, یہ stupid بات ہے. لیکن اگر آپ ابراہیمی آئیڈیالوجی کو لے کے آ رہے ہیں تو اس کے اندر وہ پل صراط کہاں آ گیا؟ اس کے اندر کنزا ربا کہاں سے آ گیا؟ اس کے اندر توحید کہاں سے آ گئی؟ اس کے اندر یہ آگ کہاں سے آ گئی؟ اس کے اندر بیبلونین ٹاور کہاں سے آ گیا؟ لائک اس کے کم آن مین, یو آر نتھنگ. ایڈم بھائی, اسی بیبلونین مائتھولوجی میں یہ آسمانوں میں جانے والا ذکر بھی ہے ایک بار. ہاں, کنزا ربا میں وہ گیا تھا نا, ارزرا ویدرا گیا تھا نا اوپر. اچھا سوری, میں نے شاید مس کر دیا, سوری. ہاں وہ کیا تھا نا, تبھی تو بتایا تھا نا, وہی کیا نا, وہ اس نے جنت کے دروازے کھڑکائے تھے نا. He went to all these heavens, اور اندر سے آوازیں آ رہی ہیں, وہ باتیں کر رہا ہے اور پھر ہیونز کے اندر جاتا ہے. This was all in their book, Azura Mazda. تو every single thing جو آپ نے اٹھائی. اچھا, پلرز کہاں سے آئے؟ یہ جو پلرز ہیں یہ کہاں سے آئے؟ جو ورڈ لکھا ہوا ہے نا حنیفہ, ہنفا ہیبرو کا ورڈ ہے, ٹھیک ہے. جو ابراہیم تھا اس کو جب تک خدا نے اپنا میسج نہیں دیا, اس سے پہلے وہ علاقے میں ان لوگوں کو ہنفا کہتے تھے. ہنفا, HANPHA, ہنفا. یہ لوگ پلرز کی عبادت کرتے تھے. پلرز, لمبے پلرز کو کیا کہتے ہیں یار؟ ستونوں کی عبادت کرتے تھے, ٹھیک ہے. اب اگر آپ دیکھو خانہ کعبہ کی ارلی ٹائم میں, خانہ کعبہ میں 6 پلرز تھے. There were 6 pillars. محمد نے عصر کی نماز 3 پلر لیفٹ سائڈ پہ رکھ کے 3 پلر رائٹ سائڈ پہ رکھ کے پڑھی تھی. صحیح بخاری کی حدیث ہے. 6 پلرز خانہ کعبہ کے اندر تھے. آج کل صرف 3 ہیں. بعد میں جب خانہ
मंजनीकों से उठा किसी भी तरीके से नया बनाया, उन्होंने 3 पिलर्स पे बनाया. ओरिजिनल खाना काबा वाज ऑन 6 पिलर्स. और ये इब्राहिम का जो रिलीजन हनीफन लिखा हुआ है कुरान के अंदर, हनीफ की कोई ट्रांसलेशन ही नहीं है. देयर आर ओवर 14 ट्रांसलेशंस ऑफ हनीफ. ठीक है, इसके ऊपर एक पूरी लाइव स्ट्रीम है मेरे इंग्लिश चैनल के ऊपर. इन बच्चों को मैं क्या बताऊं, ये बच्चे आ जाते हैं कहते जी मुझे आप दिखाएं इसके अंदर अरबिक उसके अंदर दिखाएं. अरे अरबिक उसके अंदर क्या दिखाऊं, जो अरबिक डिक्शनरीज हैं उनको तो आपने बाद में लिखा है. कुरान से पहले, सॉरी, इन डिक्शनरीज को बनने से पहले जो आपके स्कॉलर्स हैं, इस्लामिक स्कॉलर्स, वो हनीफ की क्या ट्रांसलेशन दे रहे हैं, वो क्या है? टेल मी दैट. देयर आर 12 डिफरेंट ट्रांसलेशन. हनीफ अरबी लफ्ज ही नहीं है. मैंने इंग्लिश चैनल पे की हुई है बिकॉज़ वहां पे इंटेलेक्चुअली साउंड एंड सॉलिड लोग आते हैं जो मुसलमान होते हैं ज्यादातर. ठीक है, उनके साथ बात करके भी मजा आता है इस लेवल के ऊपर. असल में द वर्ड इज हनफा, जो कि हिब्रू का लफ्ज है, और वो चोरी किया मोहम्मद ने एज इट इज. चूंकि जू कहते थे ना कि इब्राहिम वाज हनीफ, हनफ, उसने कह दिया ये हनीफ है. मोहम्मद ने उन्हें जूस के मुंह से सुना हुआ था. उसने कह दिया तुम जो इब्राहिम जो है वो ना तो जू था ना क्रिश्चियन था, बल्कि वो तो हनीफ था. अब हनीफ, अब इब्राहिम को अपने मुसलमान बनाना है. मुसलमान बनाने के लिए आपको हनीफ की कोई ऐसी ट्रांसलेशन बनानी पड़ेगी कि वो सेट हो जाए इन द आइडियोलॉजी ऑफ इस्लाम. तो लिहाजा लेटर ऑन आपने हनीफ की इस्लामिक आइडियोलॉजी वाली ट्रांसलेशन बनाई. लेकिन अगर ओरिजिनली देखा जाए कि जूस क्यों बोलते थे, क्योंकि उनकी किताब में हिब्रू के अंदर हनीफ एक पर्टिकुलर सेक्ट, एक पर्टिकुलर वेरिएबिलिटी है जहां पे लोग पिलर्स की पूजा करते थे, पिलर्स की. तो आप लोग कहां से लेके आते हो यार? एवरी सिंगल थिंग इन कुरान इज टेकन एंड चेंज्ड किसी ना किसी और जगह से लेके. मैडम भाई, इजिप्ट में भी कुछ एंशिएंट टेंपल्स मिलते हैं, कुछ 4000 इयर्स पुराने, जो पिलर्स हैं, सिर्फ पिलर्स हैं. और उनके जो उधर आइडल्स वगैरह वो सब तोड़े गए. तो सर ये है ना, बेबीलोनियन एरा तक वो पिलर्स वाली गेम चलती रही है. बेबीलोनियन एरा तक, यानी कि जब तक बेबीलोन अपने पावर में रहा है तब तक वाले में ये आइडियोलॉजी चलती रही है. इट्स नॉट लाइक एन आइडियोलॉजी जो कि इब्राहिम के अपने इलाके को छोड़ने के फौरन बाद खत्म हो गई हो. अब वंस अगेन आप देखें कि अब ये वही अल्लाह है ना सो कॉल्ड. इनके मुताबिक तो इब्राहिम का अल्लाह और ये मोहम्मद का अल्लाह एक ही है ना. तो अल्लाह जो है इब्राहिम का, उसने इब्राहिम को ये तो नहीं कहा कि अपने सारे लोगों को कन्वर्ट कर दो, नहीं. उसने कहा कि अपने फैमिली को और अपने नजदीक वालों को जो तुम्हारी बात मान ले उनको लेके इस इलाके से निकल जाओ. दिस इज नॉट योर कंट्री, दिस इज नॉट योर सिटी. अगर तुम मुझे फॉलो करते हो, अगर तुमने मेरी मैसेज को एक्सेप्ट कर लिया है और तुम मुझे फॉलो करना शुरू हो गए हो, तो तुमने यहाँ पे कत्लो कताल नहीं करना, लड़ाई नहीं करनी. अपना मैसेज बताओ और जो तुम्हारे साथ चला जाता है उन्हें लेके निकल जाओ और एक दूसरे मकाम पे आ जाओ. मैं तुम्हें जगह बताता हूँ, वहां पहुंच जाओ. दिस इज द रियलिटी, दिस इज हाउ इट शुड बी. मैसेज दो सबको, यार ये मैसेज है, एक्सेप्ट करते हो? नहीं, ओके थैंक यू, लेट्स मूव फॉरवर्ड. इस्लाम की आइडियोलॉजी क्या है? मोहम्मद ने आगे क्या आइडियोलॉजी बनाई? नहीं करते. तेरी बहन दी कटाख, जजिया दे या सर कटवा. दिस इज व्हाट मोहम्मद चेंज, दैट्स इट. ये उसने नया दिया है, ये कहीं और पे नहीं है, कहीं और नहीं है. आई गारंटी यू कि मैंने अभी तक जितनी रिलीजियस स्टडी की है, मुझे किसी और जगह पे ये चीज नजर नहीं आई कि तुम मेरा दीन नहीं मानते हो, कि कटाख स्वाय इस्लामिक आइडियोलॉजी के. बहुत बहुत रोजा नमाज, रात रात भर हम लोग रोते थे, सारी रात रो करके दुआ मांगते थे, लेकिन घंटा फर्क नहीं पड़ा अल्लाह को, ठीक है, कि इतना